ایک بات یہ ذہن نشین کر لیں، جو حقوق العباد ہے، آپ کو پتہ ہے حقوق کی دو قسمیں ہیں۔ ایک ہے حقوق کی دو قسمیں، ایک ہے حقوق اللہ اور ایک ہے حقوق العباد۔ حقوق اللہ کیا ہے؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ حقوق اللہ ہے۔ اور حقوق العباد جو ہیں وہ کیا ہیں؟ والدین کے حقوق ہیں، اولاد کے حقوق ہیں، میاں بیوی کے حقوق ہیں، ہمسائے کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، غریبوں کے، یتیموں کے، مسکینوں کے، غلاموں کے، جو آپ کے ماتحت لوگ کام کرتے ہیں ان کے، اب تو خیر غلام نہیں ہیں، بہرحال جو بھی آپ کے ماتحت کام کرتے ہیں، آپ کے نوکر ہیں، چاکر ہیں، سب کے حقوق ہیں۔ اسلام نے کسی کو حقوق سے محروم نہیں کیا۔ اور یہ بات بھی ذہن نشین کر لیں، اگر کوئی بندہ حقوق اللہ میں اس سے کوئی کمی پیشی ہو جاتی ہے تو اللہ چاہے معاف کرے، چاہے اسے حساب کرے۔ حقوق العباد کا قانون یہ ہے کہ جب تک بندہ معاف نہ کرے جس کو آپ نے تکلیف دی ہے، اس وقت تک اللہ معاف نہیں کرتا۔ تو اہم موضوع ہے حقوق العباد۔ اور حقوق العباد میں ہمسائے کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے، کیونکہ بہت سارے موضوعات پر تفصیل سے حقوق العباد کے حوالے سے بات کر چکا ہوں۔ آج جو ہم نے بات کرنی ہے وہ ہم نے بات کرنی ہے ہمسائے کے حقوق کے حوالے سے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ حضرت امام حسن کون ہیں؟ مولا علی کے لخت جگر ہیں، سیدہ کائنات خاتون جنت کے لخت جگر ہیں۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا ایک ہمسایہ تھا اور وہ یہودی تھا، تو اس کے جو بیت الخلا تھا، وہ جو بھی اس سے چیز نکلتی تھی وہ حضرت امام حسن کے گھر جاتی تھی۔ بیت الخلا میں سوراخ ہو گیا، بیت الخلا میں جب سوراخ ہو گیا یعنی کہ وہ پیپ وغیرہ پھٹ گیا، جو بھی ہوا، تو کیا ہوا کہ وہ جتنا گند تھا وہ حضرت امام حسن گھر کے جاتا رہا، امام حسن کے گھر جاتا رہا۔ حضرت امام حسن نے ہمسایہ سمجھ کر یہ ساری چیز برداشت کی۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ اس یہودی کے جو گھر والی ہے وہ حضرت امام حسن کے گھر گئی، ہمسائے تھے، دیکھا کہ حضرت امام حسن کے گھر اتنا یہ نجاست کا ڈھیر لگا ہوا ہے اور ہمارے اس کی وجہ سے، تو آپ نے پوچھا، تو حضرت امام حسن نے بتا دیا کیونکہ آپ ہمارے ہمسائے ہیں اس لیے میں نے کوئی بات نہیں کی، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کا درس دیا ہے، ہمسائے کے حقوق بتائے ہیں، اس لیے میں نے چاہا کہ آپ لوگوں کی دل آزاری نہ ہو۔ اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ اس قدر ہمسائے کے حقوق کا خیال کریں، وہ بھی یہودی ہو، اور آج ہم کسی مسلمان جو ہمارا ہمسایہ اس کا خیال نہ کریں، غیر مسلم تو غیر مسلم، ہم مسلمانوں کا خیال نہیں کرتے، تو پھر ہم جو ہمارے اکابر ہیں جن کو ہم ماننے والے ہیں، ہم ان کی تعلیمات کو فالو نہیں کر رہے۔ بزرگوں کی تعلیمات، محبت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بزرگوں کی تعلیمات کو ہم فالو کریں۔ تو حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ اس قدر ہمسائے کے حقوق کے حوالے سے حساس تھے۔ اسی طرح ایک اور بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ تفصیل سے وہ کیا ہے، ہمسائے کے حقوق کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے ہمسائے کے حقوق کے حوالے سے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرے، اور جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کر لے، یا فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ خدا اور اس کا رسول اس سے محبت کر لے، یا وہ اللہ اور اس کے رسول کے محبت کا دعویٰ کرتا ہو، میرے آقا نے فرمایا وہ اپنے پڑوسی کا خیال کرے۔ یعنی آج ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، میرے آقا نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول مجھ سے محبت کرے، یا جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں،
حضور نے فرمایا کہ وہ اپنے پڑوسی کے حقوق کا خیال رکھے۔ آج مجھے ایمانداری سے بتائیے، ہم میں سے ہر شخص یہ دعویٰ کرتا نہیں کرتا؟ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، میں رسول سے محبت کرتا ہوں۔ جب ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں تو محترم حضرات پھر ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت جو ہم کرتے ہیں، اور ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول ہم سے محبت کرے، پھر ہمیں اپنے ہمسائے کا حقوق کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہمسایہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، کسی عقیدے کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، ہمیں انسان سمجھ کر، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر، سیرت حضور کی جو اسوہ ہے اس کو اپناتے ہوئے ہمسائے کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر ہمسائے کے حقوق کے حوالے سے تاکید میرے آقا نے فرمائی، راوی کہتے ہیں کہ مجھے یہ خیال ہو گیا کہ یہ ہمسائے کا حقوق جو ہے وراثت میں ہمسائے کا حق نہ آ جائے۔ ایک انصاری میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے گئے، ملاقات کر رہے ہیں، کہتے ہیں میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں کھڑا رہا دیکھتا رہا کہ میرے آقا کسی سے محو گفتگو ہیں، میرے آقا بات چیت فرما رہے ہیں۔ کافی انتظار کے بعد تو کہتے ہیں میں دل میں سوچنے لگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دیر سے میرے آقا کو تکلیف ہو رہی ہے، میرے آقا کھڑے ہیں۔ جب وہ شخص چلا گیا تو میں نے بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دیر سے آپ کس سے بات فرما رہے تھے؟ یہ شخص کون تھا جس نے آپ کو اتنی دیر کھڑا کیا؟ اور میرے دل پہ یہ ناگوار گزرا کہ آپ کو تکلیف ہوئی، اتنی دیر سے آپ کو کھڑا کیا ہوا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ جبرائیل علیہ السلام تھے، یہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو اللہ کی طرف سے ہمسائے کے حقوق مجھے بتا رہے تھے، اور اس قدر ہمسائے کے حقوق کے حوالے سے مجھے تاکید کی کہ مجھے ایسا لگا کہ کہیں ہمسائے کا حق وراثت میں نہ آ جائے۔ محترم حضرات یہ ہے ہمسائے کے حقوق، یہ ہے ہمسائے کے حقوق۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضرت عبداللہ بن عمر راوی ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر جب بکری ذبح فرماتے تو کیا کرتے؟ اپنے خادم کو حکم دیتے کہ ہمسائے کو گوشت دے کر آؤ۔ ایک دفعہ خادم نے کہا حضور وہ جو ہمارا ہمسایہ وہ تو یہودی ہے، وہ ہمسایہ تو ہمارا یہودی ہے۔ تو فرمایا کہ کیا وہ انسان تو ہے، انسان تو ہے، یہودی ہے تو پھر کیا ہوا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا جب بھی میرے آقا نے فرمایا جب تم میں سے کوئی گوشت پکائے تو اس وقت میرے آقا نے فرمایا شوربہ زیادہ ڈالے، ہمسائے کو دے۔ محترم حضرات اس قدر ہمسائے کے حقوق کے حوالے سے، تحفے کے حوالے سے، یہاں تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے مسلمانوں کی بیویوں، تم میں سے اپنے پڑوسن کو جب تم ہدیہ دینے لگو، کوئی آپ کو پڑوسن ہدیہ دے، میرے آقا نے فرمایا اس کو حقیر نہ جانو۔ یہاں تک میرے آقا نے فرمایا بکری کا کھر ہی کیوں نہ ہو، اگر آپ کو جو ہمسائے پڑوسن اگر ایک بکری کا کھر بھی دے دیتی ہے، میرے آقا نے فرمایا آپ نے اس کو حقیر نہیں جاننا۔ آج اگر ہمسایہ کسی کو سالن دے دے، کوئی چیز حسب توفیق ہمسایہ اگر اپنے گھر میں نیاز کوئی چیز پکاتا ہے تو ہمسائے کو قبول کرنا چاہیے، اس پر کمنٹس نہیں کرنے چاہیے کہ اس میں نمک زیادہ ہے، مرچیں زیادہ ہیں، اس میں چینی زیادہ ہے، گھی زیادہ ہے، اور جی اس میں گھی ڈلا ہوا ہے، آئل ڈلا ہوا ہے، اچھی کوالٹی کا نہیں ہے، یہ پکا اچھا نہیں ہوا، کچا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس نعمت کی تذلیل ہے اور یہ ہمسائے کا دل دکھانے والی بات ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اگر ہمسایہ ایک کو پڑوسن ایک بکری کا کھر بھی تو دے دے، اس کو بھی آپ نے حقیر نہیں جاننا، کیونکہ ہمسائے کے حقوق ہیں، ہمسائے کے حقوق ہیں۔ اور پھر جب آقا علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے تحفے کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ یہ سوال کس نے کیا ہے؟ ام المومنین حضرت بی بی عائشہ صدیقہ میرے آقا سے پوچھتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو ہمارے دو پڑوسی ہیں ان میں سے سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کا گھر تیرے گھر کے قریب ہے، اور پھر میرے آقا نے فرمایا کہ جس کا دروازہ تیرے دروازے کے قریب ہے۔ تو یہ ہمسائے کے حقوق کا سب سے زیادہ حق جو قریب والا ہمسایہ اس کا ہے۔ پھر ترتیب سے آپ آگے چلتے جائیں، اور اسی طرح آقا علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی بندہ پھل خرید کر لائے
تو وہ بطور ہدیہ اپنے ہمسائے کے گھر بھجوائے۔ اگر ایسا نہ کر سکے تو پھر چھپا کر لائے، چھپا کر لائے۔ ایسا نہ ہو کہ ہمسایہ دیکھے اور اس کا جی چاہے کہ میں بھی سیب کھاؤں، میں بھی انار کھاؤں، میں بھی انگور کھاؤں، میں بھی امرود کھاؤں۔ کس کا کھانے کو جی نہیں چاہتا، لیکن وہ خریدنے کی پوزیشن میں نہ ہو، پھر وہ کیا کرے؟ پھر وہ کیا کرے؟ اب اس کا جی چاہتا ہے کہ میں کھاؤں، لیکن وہ خریدنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ اس لیے میرے آقا نے فرمایا یا تو دو یا چھپا کر لاؤ۔ آج تو یہ ہوتا ہے اگر کوئی بندہ ایک بکرے کا کلو بھی لے کر آئے، اتنا ٹیسٹی سالن بنائیں گے، پورے سیکٹر میں اس کی خوشبو جا رہی ہوگی، لیکن یہ توفیق نہیں کہ کسی ہمسائے کو دے دیں۔ ایسا ہے، سبحان اللہ، ایسا ہی کرتے ہیں عملی طور پر۔ آپ لوگ ماشاءاللہ سارے لا رہے ہیں اور ایسا ہی ہو رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ خطیب سے زیادہ تجربہ کس کو ہے؟ خطیب سے زیادہ تجربہ اس چیز کا کس کو ہے کہ ہمسائے کے لوگ کتنا حقوق کا خیال رکھتے ہیں۔ محترم حضرات، ہمسائے کے بہت زیادہ حقوق ہیں۔ ایک روایت میں یہ آتا ہے، یہ جو ہمسائے کے حقوق ہیں، اگر آپ عالم ہیں، آپ حافظ ہیں، آپ قاری ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم کی دولت سے نوازا ہے، آپ اپنے ہمسائے کو علم دیں، قرآن سکھائیں، دین سکھائیں، حدیثیں سکھائیں، قرآن آپ سکھائیں۔ یعنی کہ ہمسائے کے حقوق میں یہ بھی شامل ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم کی دولت سے نوازا ہے، علم کی خیرات اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے، یہ نہیں کہ آپ بخیل بن کے رہیں، کسی کو کچھ سکھائی نہیں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اے لوگوں، میرے آقا نے فرمایا اپنے پڑوسی میں دینی سمجھ جو لوگ پیدا نہیں کرتے، ایسا کیوں ہے؟ کچھ لوگ اپنے پڑوسیوں سے دین، فرمایا میرے آقا نے فرمایا اپنے پڑوسیوں کو دین نہیں سکھاتے، اور اس کے بعد میرے آقا نے فرمایا کہ اپنے پڑوسیوں کو لازمی طور پر تعلیم دو۔ پھر میرے آقا نے خطاب فرمایا کہ جب قبیلہ اشر کے لوگوں کو یہ بات پہنچے، میرے آقا حاضر ہوئے، تو میرے آقا نے فرمایا کہ ہم لوگوں کو تو دین سمجھاتے ہیں، اپنے ہمسائے کا خیال نہیں کرتے۔ تو بتانا مقصود یہ ہے کہ ہمسائے کو دینی تعلیم دینا یہ بھی ضروری ہے۔ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے، ہمسائے کو دینی تعلیم دینا یہ بھی ضروری ہے۔ اور اس کے علاوہ ہمسائے کی جان کی حفاظت، آپ کو پتہ ہے کہ سب سے زیادہ خطرہ آج کوئی بھی چوری ہوتی ہے، سب سے زیادہ پولیس والے کیا کہتے ہیں؟ بھی ہمسائے کے تفتیش کے لیے بلاتے ہیں، تھانے میں ہمسائے کو پہنچنا پڑتا ہے۔ اس لیے ہمسایہ اچھا ہو تاکہ دوسرا ہمسایہ اس سے اپنے آپ کو محفوظ پائے۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی بھی چوری ہو جائے، ڈکیتی ہو جائے، معاملہ ہو جائے، اگلا بندہ سب سے زیادہ خطرہ اس کو ہمسایہ سے ہو۔ نہیں، یہ حقوق نہیں ہے۔ حقوق یہ ہے کہ صرف پیسہ نہیں، آپ اپنی عزت نفس ہر چیز کو ہمسایہ سے محفوظ پائیں۔ ہمسایہ سے آپ کو خطرہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمسایہ آپ کی عزت کی پاسداری کرے۔ اب خدا نخواستہ دیکھیں، اگر کوئی بندہ بیمار ہو جاتا ہے، کسی کا رشتہ دار پنڈی میں ہے، کسی کا لاہور میں ہے، کسی کا کراچی میں ہے، تو بہت سارے رشتہ دار تو جنازے میں نہیں پہنچ سکتے، لیکن اگر ایمرجنسی کسی کو ہو گئی ہے تو ہسپیٹل لے کر کون جائے گا؟ اگر ایک بندہ ایسا ہے، اس کے گھر کے فرد تھوڑے ہیں، میاں بیوی ہیں، اولاد نہیں ہیں، رشتہ دار ساتھ نہیں ہیں، اب تو ویسے ہی فیملی آپ کو پتہ ہے مختصر ہوتی جاتی ہیں، تو سب سے پہلے مشکل گھڑی میں ساتھ کون دے گا؟ ہمسایہ دے گا۔ سب سے پہلے ہسپیٹل ہمسایہ لے کر جائے گا۔ تو یہ کام ہمسایہ کب کرے گا؟ جب کرے گا جب ہمسایہ کا ہمسایہ سے تعلق اچھا ہوگا۔ جب تعلق اچھا نہیں ہوگا تو وہ کیا جا کر ہسپیٹل میں علاج کروائے گا؟ بات چیت بھی نہیں کریں گے۔ اور یہاں تک کہ ہمسایہ کی عزت، ہمسایہ کا مال، اگر خدا نخواستہ ایک ہمسایہ کہیں چلا جاتا ہے، اس کا گھر کا خیال رکھنا ایک دوسرے ہمسایہ کی ذمہ داری ہے کہ اس کے گھر کا، جس طرح اپنے گھر کا خیال رکھتا ہے اس طرح اس کے گھر کا خیال رکھے۔ اور اسی طرح یہ ہمسائے کے حقوق کے حوالے سے میں ایک بات اور کروں آپ کے سامنے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے وقت کے امام تھے۔ ان کا ایک ہمسایہ تھا، وہ شرابی تھا، غلط کریکٹر کا تھا، تو وہ شراب پیتا تھا، وہ تھانے میں چلا گیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وقت کے امام تھے،
حنفیوں کے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس کا پتہ کرنے کے لیے تھانے میں پہنچ گئے کہ میرا ہمسایہ ہے، یہ میرا ہمسایہ ہے، اس کا جو غلط کرتوت ہے، غلط کریکٹر ہے وہ اپنی جگہ، لیکن یہ کہ میرا ہمسایہ ہے۔ وقت کا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تھانے میں پہنچ گیا۔ آج تو اگر کوئی بندہ کوئی جائز کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، کوئی معاملہ ہو جائے، تھانے میں جائے، لوگ ڈرتے ہیں، تھانے میں نہیں جاتے، تھانے میں نہیں جاتے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہم اگر ناموس رسالت کے لیے تھانے میں چلے جائیں، جیل میں چلے جائیں، آپ میں سے کتنے لوگ ملاقات کرنے آتے ہیں؟ ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے، ہم سال میں 1-2 دفعہ جاتے ہیں، تھانوں میں جاتے ہیں، لیکن ملاقات کتنے لوگ کرنے آتے ہیں؟ ڈرتے ہیں۔ تھانے میں ہمیں ڈرتے اور لوگ ہیں، ایسا ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کے فضل و کرم سے آپ ہم سے توقع کبھی نہ رکھنا کہ ہم کبھی اپنی جان کے لیے چوری ڈکیتی 2 نمبری کے کیس میں ہم تھانے میں جائیں گے۔ ہم جب بھی تھانے میں جائیں گے یا کہیں جائیں گے حضور کی عزت کے لیے جائیں گے، صحابہ کی عزت ناموس کے لیے جائیں گے۔ یہ تو حضور کی عزت کے لیے تو تھانے میں جانا، اس سے بڑا پروٹوکول اور کیا ہے؟ تو یہ ایک ویسے میں نے ضمن بات کر دی۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ شرابی جو ہمسایہ تھا تھانے میں، تو اس کو پوچھنے کے لیے گئے۔ یہ تھا ہمسائے کے حقوق۔ محترم حضرات، اسی طرح ہمسائے کے حقوق کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان سنیں۔ آقا علیہ السلام کا یہ فرمان ہے، آپ سنیں گے آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے ہمسائے کو نہ ستائے۔ جو اللہ اور قیامت کے دن میں ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کی عزت کرے، اور جو اللہ اور اپنے قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے فرمایا اسے چاہے کہ اچھی بات منہ سے نکالے یا خاموش رہے۔ اب یہ 2 باتیں تو ہمارے موضوع سے وابستہ نہیں ہیں۔ جو پہلی بات ہے کہ میرے آقا نے فرمایا جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ہمسائے کو نہ ستائے، اپنے ہمسائے کو نہ تکلیف دے، یہ میرے آقا نے فرمایا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، راوی ہیں، کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے مسلمان عورتوں، تم میں سے کوئی عورت اپنی پڑوسن کی تذلیل نہ کرے اور اس کو حقیر نہ جانے۔ کوئی بھی وہ تحفہ دے دے، آپ کو کوئی بھی چیز دے دے، چاہے بکری کا کھوری کیوں نہ ہو، میرے آقا نے فرمایا اس کو حقیر نہیں جاننا، اس کو حقیر نہیں جاننا۔ اور یہاں تک ایک روایت میں آتا آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، کوئی پڑوسی میرے آقا نے فرمایا اپنے پڑوسی کو اپنی دیوار میں لکڑی گاڑنے سے منع نہ کرے۔ اس قدر ہمسائے کے حقوق کا خیال رکھنا ہے۔ اور حضرت ام المومنین حضرت بی بی عائشہ صدیقہ روایت کرتی ہیں، عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے 2 ہمسائے ہیں، ان میں سے میں سب سے پہلے تحفے کا حقدار کون ہے؟ اب 2 ہمسائے، تحفہ میں دینا چاہتی ہوں، سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا جس کا دروازہ آپ کے دروازے کے قریب ہے، سامنے ہے۔ اور ایک روایت میں آتا آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت ابو رافع روایت کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ پڑوسی اپنے قرب کی وجہ سے حقدار ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو اقربا ہیں پڑوسی بھی ان میں آ جاتا ہے۔ پڑوسی کے اس قدر حقوق ہیں، ہمسائے کے حقوق ہیں، آقا علیہ السلام نے اس قدر تاکید فرمائی ہمسائے کے حقوق کے حوالے سے۔ اور ایک روایت میں یہ آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر، آپ کو پتہ ہے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ جس نے اپنے ہمسائے کو اذیت دی، تکلیف دی، میرے آقا نے فرمایا اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی، اور جس نے اپنے ہمسائے سے لڑائی کی حضور نے فرمایا وہ میرے ساتھ لڑا ہے، اور جس نے مجھ سے لڑائی کی اس نے اللہ سے لڑائی کی۔ اب مجھے آپ یہ بتائیں جو اللہ سے لڑائی کرے گا اس کا کیا بچے گا، اور جو میرے آقا سے لڑائی کرے گا اس کا کیا بچے گا؟ اس قدر ہمسائے کے حقوق ہیں۔ آج لوگ بے خبر ہیں، لوگوں کو کوئی پتہ نہیں ہمسائے کے حقوق کیا ہیں۔ اور یہاں تک کہ ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ خاتون، مشکات شریف کی روایت، ایک صحابی بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں خاتون ہے جو نماز پڑھتی ہے، روزے رکھتی ہے، حج کرتی ہے، بڑی نیک ہے بظاہر، لیکن وہ زبان دراز ہے، زبان کی بڑی سخت ہے، اس کا ہمسایہ اس کی زبان سے محفوظ نہیں ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اس کی کوئی نیکی نہیں ہے،
اس کو دوزخ میں میرے آقا نے فرمایا سزا ملے گی۔ پھر عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاتون ہے جو بس نماز روزہ حج زکات فرائض تو ادا کرتی ہے، نفلی عبادت کم کرتی ہے، لیکن وہ اخلاق اس کا اچھا ہے، رویہ اچھا ہمسائے کے ساتھ، میرے آقا نے فرمایا وہ جنت میں جائے گی۔ اب اس روایت سے صاف پتہ چل گیا کہ اگر کوئی بندہ نمازی ہے، روزے دار ہے، حاجی ہے، غازی ہے، تسبیح پڑھتا ہے، درود پڑھتا ہے، صدقات و خیرات کرتا ہے، 11ویں کرتا ہے، میلاد کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، اور اس کا کریکٹر ٹھیک نہیں ہے، ہمسائے کے ساتھ اس کے معاملات ٹھیک نہیں ہیں، سب کچھ اس کا بیکار ہے، اس کو جہنم میں سزا ملے گی۔ اور اگر کوئی بندہ صرف فرائض پورے کرتا ہے، نفلی عبادت کم کرتا ہے، لیکن اس کے اخلاقیات کے حوالے سے وہ خیال رکھتا ہے، اس کا اخلاق اچھا ہے، ہمسائے سے اس کا برتاؤ اچھا ہے، میرے آقا کے فرمان کے مطابق وہ جنت میں جائے گا۔ آج لوگ گھمنڈ میں آ جاتے ہیں، جو بندہ تہجد کی نماز کے 2 نفل پڑھ لے وہ یہ سمجھتا ہے کہ سب سے بڑا نیک میں ہوں، متقی پرہیزگار میں ہوں۔ جو بندہ 5 وقت نماز پڑھ لے وہ کسی کو انسان ہی نہیں سمجھتا۔ جو بندہ ڈیلی سورہ یاسین ہی پڑھ لے وہ سمجھتا ہے میں تو بھائی وقت کا عامل ہوں، میں تو وظائف پڑھتا ہوں۔ محترم حضرات، عبادات کے ساتھ ساتھ جو معاملات ہیں ہمیں ان کو بھی دیکھنا چاہیے، ان کی طرف ہماری بالکل توجہ نہیں ہے۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نیک بندے کے بارے میں، اس کے گھر میں چوہے تھے، تو چوہوں نے تکلیف دی بہت زیادہ اس کو۔ کسی نے مشورہ دیا کہ بھی آپ ایسا کریں کہ چوہوں کے خاتمے کے لیے، اس وقت آپ کو پتہ ہے دوائیاں کم تھی، آپ اپنے گھر میں بلی رکھ لیں، تو بلی جیسے گھر میں آپ رکھیں گے چوہوں کا خاتمہ کر دے گی۔ اس نے کہا کہ میں اس لیے نہیں بلی رکھتا، مجھے ہی پتہ ہے کہ چوہوں کے خاتمے کے لیے بلی رکھنی پڑتی ہے، اگر میں بلی رکھوں گا تو کچھ چوہے تو ایسے ہوں گے جن کو بلی پکڑ لے گی، اور بہت سارے چوہے جو بلی کے زد میں نہیں آئیں گے، خوف زدہ ہو کر بھاگیں گے، میرے ہمسائے کے گھر میں جائیں گے۔ تو میں نہیں چاہتا جس تکلیف میں میں مبتلا ہوں میرا ہمسایہ بھی اس تکلیف میں مبتلا ہو۔ یہ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے۔ محترم حضرات، ہمارے اکابر، ہمارے بزرگ اس قدر خیال رکھتے تھے کہ چوہا ہمسائے کے گھر میں جا کر تکلیف نہ دے۔ آج سارے وار ہم ہمسائے کے گھر کرتے ہیں، آج ہمارا ہمسایہ ہم سے غیر محفوظ ہے، آج ہم ہمسائے کو تکلیف دیتے ہیں، ہم ہمسائے کو تکلیف دیتے ہیں، اور ساری تکلیف ہم ہمسائے کو دیتے ہیں۔ حضرت امام حسن کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کا ہمسایہ یہودی تھا، اور اس کے واش روم سے کچھ غلاظت حضرت امام حسن کے گھر نکلی۔ جب ہم پڑوسن آئی یہودی کے گھر والی، دیکھا کہ حضرت امام حسن کے گھر میں یہ گندگی کا ڈھیر لگا ہوا ہے، پوچھا کہ آپ نے بتایا کیوں نہیں ہے؟ حضرت امام حسن نے کیا جواب دیا کہ ہمارے نبی نے جو ہمیں اخلاق بتایا، اخلاقیات یہ ہے کہ آپ ہمارے ہمسائے، اس لیے ہم نے برداشت کیا ہے۔ حضرت امام حسن جو سیدہ کائنات کے لخت جگر ہیں، جو مولا علی کے بیٹے ہیں، جو تاجدار مدینہ کے نواسے ہیں، وہ تو ایک یہودی ہمسائے کا اس قدر خیال رکھیں، اور ہم جو ان کے نام لیوا ہیں، ہم جو ان سے محبت کرنے کا دم بھرتے ہیں، ان کی تعلیمات سے اس قدر ہم دور ہیں کہ ہمسائے کا ذرا بھر بھی ہم خیال نہیں کرتے، ہمسائے کے ساتھ ہمارے تعلقات بھی نہیں۔ آپ یقین جانیے ابھی یہ چھوٹے سیکٹر جو ہیں یہاں تک پھر بھی خیر ہے، آپ بڑے سیکٹروں میں F6 F7 میں چلے جائیں، ایک گھر میں شادی ہو رہی ہے، ایک گھر میں فوت کی ہے، ہمسایہ مر جاتا ہے، دوسرے ہمسایہ کو پتہ نہیں ہے۔ اس طرح کا ماحول بنتا جا رہا ہے، دن بہ دن اس طرح کا ماحول بنتا جا رہا ہے۔ یہ جو کریڈٹ سرٹیفکیٹ لوگ جا کر تھانوں سے لیتے ہیں، دفتروں سے لیتے ہیں کہ میرا کریکٹر اچھا ہے، اگر کسی نے کسی کے بارے میں پوچھنا ہے کہ فلاں بندے کا کریکٹر کیا ہے، فلاں بندے کا کردار کیا ہے، سب سے بیسٹ انداز میں، بہتر انداز میں جو ترجمانی کر سکتا ہے وہ ہمسایہ کر سکتا ہے۔ آپ کے بارے میں بتا سکتا ہے کہ آپ نمازی کتنے ہیں، آپ کا ہمسایہ بتا سکتا ہے آپ سخی کتنے ہیں، آپ کا ہمسایہ بتا سکتا ہے کہ آپ کے اخلاق کا کیا حال ہے۔
ہمسائے سے زیادہ کون جانتا ہے؟ بھئی دیوار سے دیوار ملی ہوئی۔ محترم حضرات، ہمارے بزرگوں کے بارے میں یہاں تک آتا ہے کہ وہ دیوار اس لیے بڑی نہیں کرتے تھے کہ ہمسائے کو، تاکہ ایسا نہ ہو کہ ہوا نہ لگے۔ آج گھروں میں ہم رات کے 2-2 بجے تک شور کریں، دن کو سوئیں، ہمیں یہ خیال نہ ہو کہ ہمسائے کو تکلیف ہو رہی ہے۔ آج ہم چیخ و پکار کریں، ہم یہ نہ سوئیں کہ ہمارا ہمسائے بیمار ہے۔ محترم حضرات، ہمیں ہمسائے کے لیے ہمیں محافظ بننا چاہیے۔ ہمسائے کو ہم سے خطرہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہمسایہ، ایک بات یاد رکھے، حضور کی حدیث ہے کہ وہ کامل مومن نہیں جو خود تو پیٹ بھر کے سو جائے، اس کا ہمسایہ بھوکا ہو۔ اور کتنی ڈشز ہم کھاتے ہیں، کس کے قریب غریب نہیں ہے؟ مجھے بتاؤ کوئی ایسا سیکٹر ہے جہاں غریب نہ رہتے ہوں؟ کبھی ہم نے سوچا؟ یار پیٹ ہی بھرنا ہے، 2 روٹیوں سے پیٹ بھر جائے گا۔ کتنی ڈشز ہم کھاتے ہیں، کھاتے وقت کبھی لقمہ منہ میں ڈالتے وقت ہمیں خیال آیا کہ یار ہم تو اتنا کچھ کھا رہے ہیں، جو ہمارا ہمسایہ پتہ ہے وہ اس کا کیا حال ہوگا؟ تھوڑا سا اگر ہم اس چیز کا خیال رکھ لیں، ایک ملک دوسرے ملک کا ہمسایہ ہے، ایک مسجد والے نمازی دوسرے مسجد کے آپ کو پتہ ہے ہمسائے ہیں، ایک سیکٹر والے دوسرے سیکٹر کے ہمسائے ہیں، ایک گھر والے دوسرے گھر کے ہمسائے ہیں۔ اور حضور نے فرمایا اگر ہمسایہ بیمار ہو جائے آپ اس کی عیادت کریں، اگر ہمسائے کو خوشی مل جائے آپ مبارکباد دینے جائیں، گاڑی لے لے، گھر لے لے، اولاد مل جائے، بیٹا بیٹی، اس کو مبارکباد دینے جائیں۔ اگر اس کو کوئی مصیبت پہنچے، تکلیف پہنچے تو آپ دلجوئی کریں، اس کا ساتھ دیں۔ اور اگر فرمایا جب اس کا انتقال ہو جائے تو آپ اس کے جنازے میں شریک ہوں۔ اور حضور نے فرمایا اپنی عمارت کو اس کی اجازت کے بغیر اس قدر بلند نہ کریں کہ فرمایا کہ یہاں تک ہوا میں رکاوٹ آ جائے، یہ حضور کا فرمان ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ اپنا جو سالن آپ پکائیں ہانڈیا، اس میں آپ سالن میں پانی زیادہ ڈالیں، شوربہ زیادہ کریں تاکہ ہمسائے تک پہنچے۔ ایسا نہ ہو کہ سالن کی خوشبو اس تک پہنچے اور وہ لینے کے پوزیشن میں نہ ہو۔ اور یہاں تک فروٹ اگر آپ خرید کر لاتے ہیں، اگر آپ ہمسائے کو نہیں دے سکتے تو آپ چھپا کر لائیں۔ آج عید کے موقع پر ایک ہمسایہ کو اچھا بکرا لے لے، اچھا بیل لے لے، پورے سیکٹر میں عید کے موقع پر بکرے اور بیل کو طواف کروایا جاتا ہے۔ کوئی یہ نہیں سوچتا یار جو لوگ عید نہیں کر سکتے ان پر کیا گزرے گی۔ آج اگر جو بندہ امیر ہے اپنے بچوں کے لیے اتنے کھلونے لاتے ہیں کہ وہ ساری گلی میں وہ بچہ کھلونے لے کر گھوم رہا ہے، یہ نہیں سوچتے کہ جو اپنے بچوں کو کھلونے لے کر دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے ان کے بچوں پر کیا گزرے گی۔ بابا یہ ساری باتیں سوچنے والی ہیں، ٹھنڈے دماغ سوچنے والی ہیں۔ حج پہ لوگوں نے زور لگایا ہوا ہے، عمرے پہ زور لگایا ہوا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم شارٹ کٹ کے طریقے سے پہنچے۔ حج، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تمام عبادات کا تعلق یاد رکھیں، ایک بات ذہن نشین کر لیں، اس وقت تک بیکار ہے جب تک آپ کے اخلاق اچھے نہیں ہوں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ سیرت پڑھیں، صحابہ کرام اہل بیت کی سیرت پڑھیں، اسوہ پڑھیں کہ نبی پاک نے اتنی دیر ایک شخص سے بہوے گفتگو تھے کہ صحابی کہتے ہیں مجھ پر گرا گزرا کہ اتنی دیر اس شخص نے حضور کو کھڑا کیا ہوا ہے۔ تو اس موقع پر صحابی کہتے ہیں جب میں نے حضور سے پوچھا، حضور نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام تھے، ہمسائے کے حقوق کے حوالے سے اس قدر مجھے تاکید کی کہ میں سمجھنے لگا کہ ہمسائے کا کہیں وراثت میں حق نہ آ جائے، بہرحال محترم حضرات، ہمیں ہمسائے کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے۔ ذہن نشین یہ بات ہمیں کر لینی چاہیے کہ 2 حقوق ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ حقوق اللہ جو ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس میں بھی ہمیں کمی پیشی نہیں کرنی چاہیے۔ قطعی طور پر میں یہ نہیں کہتا نماز پڑھنا چھوڑ دیں، ویسے بھی صبح کی نماز 5-6 نمازی ہوتے ہیں، تو نماز حقوق اللہ کی بھی پاسداری کرنی چاہیے۔ اور حقوق العباد جو ہے، حقوق العباد کا قانون یہ ہے، حقوق العباد میں والدین کے حقوق ہیں، اولاد کے حقوق ہیں، میاں بیوی کے حقوق ہیں، ہمسائے کے حقوق ہیں، غریبوں کے، یتیموں